صفحہ نمبر 50 ہے، آیت نمبر 13 مکمل ہوئی تھی، 14 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مشیت اور اللہ کی اجازت کے ساتھ آتی ہے، اور یہ مصیبت کبھی بیوی کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے اور یہ مصیبت اولاد کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، یعنی بیوی اور اولاد اس مصیبت کے آنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان کیا جو ہم پڑھنے لگے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، ان بے شک من ازواجکم تمہاری عورتوں میں سے بعض، تمہاری بیویوں میں سے بعض، و اولادکم اور تمہاری اولادوں میں سے بعض، عدوًا دشمن ہیں، لکم تمہارے، فاحذروہم پس تم ان سے بچو، ان کے شر سے بچتے رہو۔ کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار بھی تھے اور کثیر الاولاد تھے، ان کی اولاد بھی کافی تھی۔ جب کبھی یہ جہاد میں نکلنے کا ارادہ کرتے تو ان کی اولاد یا ان کی بیوی سامنے آ جاتی، رونا شروع ہو جاتے، کہتے کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ نرم مزاج بھی تھے، جب بیوی بچوں کو روتا ہوا دیکھتے تو ان کا دل نرم ہو جاتا اور جہاد کے لیے نہ نکل پاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے محبوب، میری بیوی اور میری اولاد جو ہے وہ میرے خسارے کا باعث بن رہی ہیں۔ میں جب جہاد میں نکلنے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ سامنے آ جاتے ہیں، بیوی بھی روتی ہے اور اولاد بھی روتی ہے، جس کی وجہ سے میرا خسارہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد ان میں سے بعض کیا ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم پس تم ان سے بچتے رہو۔ ان سے بچتے رہو سے مراد ان کے شر سے بچتے رہو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات آ کر بیان کی، اے اللہ کے محبوب، میں گھر سے نکلتا ہوں لیکن بیوی سامنے آ جاتی ہے یا بچے سامنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھ سے جہاد میں شامل نہیں ہوا جا رہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی رکاوٹ، اطاعت میں تم اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو رکاوٹ نہ بننے دو۔
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہم ہجرت کر جاتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، قرآن سنیں گے، دین کی باتیں سنیں گے تو ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگتے تو ان کا مال، ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں جو ہیں ان کو نکلنے نہ دیتی۔ اب وہ لوگ جو پہلے ہجرت کر چکے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں بیٹھے اور بہت بڑے فقیہ بن گئے، اور بعد والے صحابہ جو ہیں وہ انہوں نے ہجرت کی، جب دیکھا کہ ہم سے پہلے جو ہجرت کر گئے تھے وہ تو بہت بڑے بڑے فقیہ بنے ہوئے ہیں، تو ہم اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کی وجہ سے محروم رہ گئے ہیں۔ تو ان کو اس بات کا غصہ آیا کہ ہم اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی وجہ سے محروم ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم اپنی بیوی جو کہ درمیان میں رکاوٹ بنی ہے یا ہماری جو اولاد رکاوٹ بنی ہے، ہم ان کو ضرور بر ضرور سزا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات سے آگاہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، کیا اے ایمان والو، بے شک من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے بعض، و اولادکم اور تمہاری اولادوں میں سے بعض، عدوًا دشمن ہیں، لکم تمہارے، فاحذروہم پس تم ان سے بچو، وَإِن تعفوا اور اگر تم معاف کر دو گے، وتصفحوا اور درگزر کرو گے، وتغفروا اور بخش دو گے، یعنی ان پر رحم کرو گے، انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ ان کی وجہ سے ہم محروم ہوئے ہیں، البتہ ہم ان کو سزا دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تو انہوں نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ عداوت نہیں کی، وہ تو اس بات کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اگر ان سے یہ بھول ہو گئی ہے تو تم ان کے ساتھ نرمی کرو، تم ان کو معاف کر دو اور ان کے ساتھ درگزر والے معاملات فرماؤ۔ اگر تم ان کے ساتھ درگزر کرو گے، ان کو معاف کر دو گے، تو یہ بھی جان لو کہ فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اولاد اور بیویاں یہ انسان پر مصیبت کے آنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود ٹھیک ہوتا ہے لیکن اپنی بیوی اور اولاد کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا نافرمان ہو جاتا ہے لیکن اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے اور اپنی اولاد کی بات مان لیتا ہے۔ جیسے ایسے اکثر ہوتا ہے خوشی کے موقعوں پر، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، آدمی خود ٹھیک ہے لیکن بیوی جو ہے وہ کہتی ہے جی یہ ہم نے خوشیاں منانی ہیں، ہم نے جو ہے وہ بینڈ باجا بجانا ہے، یا اولاد ایسا کرتی ہے۔ آدمی خود نمازی ہے لیکن اس کی بیوی اور اس کی اولاد جو ہے وہ درمیان میں آئی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے میں کیا بن گئی؟ رکاوٹ بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ معصیت میں، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر تم اپنی بیوی کی اور اپنی اولاد کی بات کو نہ مانو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما بے شک اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے۔ تمہارے مال بھی اور تمہاری اولاد بھی کیا ہیں؟ فتنۃ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ مال اور اولاد فتنہ کیسے ہیں؟ جب آدمی کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی وجہ سے حرام کمائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، حرام کمانا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کمانے اور حرام کھانے سے منع فرمایا ہے، تو اولاد کی وجہ سے یہ معصیت میں پڑ گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے شر سے بھی بچو، کیونکہ یہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ بہت بڑی آزمائش ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور فرمایا کہ ہر فتنے سے پناہ بھی نہ مانگو، ہر فتنے سے پناہ بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی گمراہی سے جو فتنوں میں ڈالنے والی ہے۔ دیکھیں آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے اولاد نہ دینا یا مجھے بیوی نہ دینا، فرمایا ایسی دعا مانگو کہ اے پروردگار مجھے ایسی اولاد نہ دے جس کی وجہ سے میں گمراہی کے فتنے میں پڑ جاؤں، اور مجھے ایسی بیوی بھی نہ دے جس کی وجہ سے میں گمراہی کے فتنے میں پڑ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطبہ سن رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ابھی ننھے منھے بچے تھے، گرتے پڑتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کو جا کر اٹھایا، ان کو گود میں اٹھایا، ان کا بوسہ لیا اور ان کے ساتھ پیار کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی میں خطبہ دے رہا تھا اور میں نے ان گرتے پڑتے بچوں کو دیکھا اور میں اس بات پر مجبور ہو گیا کہ میں ان کو گرنے سے بچا لوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے یہ سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تیری اولاد تیری نیکیوں کو کھا گئی، یعنی تیری اولاد نے تیری نیکیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ تو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بہت بڑی آزمائش ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال جو ہے وہ انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد کے فتنے سے خود کو محفوظ کر لو، ان کے شرور سے بچنے کی کوشش کرو۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کندہ قبیلہ کے وفد کی صورت میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ تو میں نے کہا اے اللہ کے محبوب ہاں میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہوا ہے اور ابھی ہوا ہے، بیٹا ہوا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ اللہ کرے وہ بیٹا پیدا نہ ہوتا، کوئی درندہ ہوتا تاکہ میری قوم کی حفاظت کر لیتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں کہتے ہیں، بے شک اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اگر وہ انتقال کر جاتی ہے تم صبر کرتے ہو تو اس پر تمہیں اجر ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ تمہارے لیے پریشانی کا اور مصیبت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ ایک آزمائش ہیں، تمہارے لیے فتنہ ہیں، اور تم اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے، ان کے شرور کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان نہ ہو جاؤ۔ اگر تم معصیت سے بچ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ اندہ اسی کے پاس ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ اگر اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کی وجہ سے اور اپنے مال کی وجہ سے تم گمراہ نہیں ہوئے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔
اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا. یہاں تک تو مال اور اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اور ہدایت دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ما استطعتم، اس قدر کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو. قرآن پاک کی ایک آیت ہے 4 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے. جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حالت کیا تھی؟ ساری رات نماز پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ ان کے قدم، ان کی ٹانگیں سوج جایا کرتی تھی. کیوں؟ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی یہ حالت دیکھی کہ ان کے دلوں میں اتنا خوف ہے کہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کے طور پر یہ حکم نازل فرما دیا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس تم اللہ سے ڈرو، ما استطعتم، اس قدر کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو. یعنی اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنی تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہے، آسانی کے ساتھ تم کر سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا ہے اس بات سے، اس عمل کے کرنے سے تم رک جاؤ. فرمایا واسمعوا، اور تم سنو. کیا سنو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو سنو، اور سن کر ان کو سمجھو اور ان پر عمل کرو، یعنی اطاعت کرو. فرمایا واطیعوا، اور تم اطاعت کرو. اطاعت میں ہی کیا ہے؟ نجات ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کو نجات کا رستہ مل جاتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ فلاح پا جاتا ہے. فرمایا واطیعوا، اور تم اطاعت کرو، وانفقوا، اور تم خرچ کرو. اس سے پچھلی سورۃ المنافقون میں ہم پڑھ چکے ہیں، وانفقوا مما رزقناکم، اور تم خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو. اور فرمایا یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ خیرن، بہتر ہے، لانفسکم، تمہارے اپنے لیے. اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بڑا ہی بہتر ہے. فرمایا ومن یوق شح نفسی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور سورۃ محمد کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، وہ شخص جو بخل سے کام لیتا ہے پس وہ بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، یعنی اس کے بخل کا وبال کس پر پڑتا ہے؟ اسی کے اوپر پڑتا ہے. اور جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا ومن یوق شح نفسی، اور وہ شخص جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جو اپنے آپ کو بخل سے روک لیتے ہیں اللہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، ان تقرضوا اللہ، اگر تم تقرضوا قرض دو گے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا، کیسا قرض؟ قرض حسنا. قرض حسنا کس قرض کو کہتے ہیں؟ ایسے قرض کو کہتے ہیں جو انسان کسی دوسرے ضرورت مند انسان کو بغیر کسی سود کے، بغیر کسی احسان کے دیتا ہے. قرض حسنا ایسے قرض کو کہتے ہیں جو ایک آدمی دوسرے آدمی کو جو ضرورت مند ہے اس کو بغیر کسی سود کے دیتا ہے، بغیر کسی احسان کے دیتا ہے. اور یہ ایسا قرض ہے جو قابل واپسی ہے، جو قابل واپسی ہے. یعنی ضرورت مند آدمی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے اور اس کے بعد اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ جو اس کا مالک ہے اس کو واپس کر دے. اب اس قرض کو کس کے ساتھ تعبیر کیا گیا؟ اس قرض کو قرض حسنا کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ قرض حسنا کے ساتھ جب اس کو تعبیر کیا گیا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس قرض کو واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قرض ہے جو اللہ تبارک و تعالی واپس لوٹاتے ہیں اور کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو کیا حکم دیا ہے کہ تم اس سے لے سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں لینا۔ اگر تم زیادہ لوگے تو وہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی واپس کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کئی گنا بڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ کسی جنگ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک اونٹ بمائے ساز و سامان کے جہاد کے لیے دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ایک اونٹ بمائے ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی تجھے اس کے بدلے میں 700 اونٹ بمائے ساز و سامان کے عطا کریں گے۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، یضاعف، وہ بڑھا دے گا اس کو، وہ دوگنا کر دے گا اس کو، لکم، تمہارے لیے۔ جو تم نے قرض حسنہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ فرماتے ہیں یضاعف لکم، وہ بڑھا دے گا اس کو، لکم، تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور وہ معاف کرے گا، لکم، تم کو۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ شکور، قدردان ہے، حلیم، حوصلے والے ہیں۔ واللہ شکور، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضرور قدردانی کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلے والے ہیں۔ بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جلد اس کو سزا نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حوصلے والے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی، ہماری اولاد میں سے کوئی غلطی کر جاتا ہے اور ایک مرتبہ کرے گا ہم اس کو ڈانٹیں گے، دوسری مرتبہ کرے گا ہم اس کو فوراً سزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، بڑے حوصلے والے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عالم الغیبی، جاننے والا ہے الغیب، چھپی ہوئی باتوں کو، والشہادہ، اور ظاہری باتوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو بھی جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر کو بھی جانتے ہیں۔ وہ چیزیں جو مخلوق کے سامنے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اور جو مخلوق سے چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ ہم زمین پر بیٹھے ہیں، اس زمین کی تہہ میں کیا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور یہ دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کون ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم زمین کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ زمین کی تہہ میں کیا ہے، یا یہ دیوار ہے، ہمارے آس پاس جو دیواریں ہیں ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون کھڑا ہے، کوئی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غیب کو بھی جانتی ہے اور حاضر کو بھی جانتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا العزیز، وہ غلبے والا ہے۔ اللہ کی ذات غلبے والی ذات ہے، کوئی اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو اس کے حکم کے خلاف ہو۔ اللہ غلبے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے پر غالب ہے۔ اللہ کا حکم ہی غالب رہتا ہے، کوئی اس سے غالب نہیں آ سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ کیا کر رہے ہو۔ فرمایا الحکیم، وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، عزیز بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام سے محبت کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔